بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے۔ تصوف اور طریقت میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے 261 ہجری میں وصال کیا۔ ان کی مزار ایران کے شہر بسطام میں واقع ہے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے مرید تھے اور آپ کے مریدوں میں حضرت ابو الحسن خرقانی کا بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے آپ کی قبر سے آپ کے وصال کے بعد فیض پایا۔ بایزید کے بہت سارے واقعے ہیں جو تصوف اور طریقت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ یہاں ہم ایک واقعہ بتائیں گے 60 سوالوں کے جوابات کا۔ یہ واقعہ شیخ شعیب حریفیش کی کتاب، جو یہ بزرگ 810 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، ان کی کتاب ہے الروض الفائق، اس میں یہ واقعہ ہے اور میں اس کا ایک خلاصہ پیش کروں گا۔ بایزید کو رات کو خواب میں الہام ہوا کہ کل تمہیں مجوسیوں کی عیدگاہ میں جانا ہے اور وہ لباس پہن کے جانا ہے۔ بایزید بسطامی اس الہام کے مد نظر صبح کو مجوسیوں کی عیدگاہ میں پہنچے۔ ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا۔ جب وہ راہب آیا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس محفل میں کوئی محمدی بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں اپنے نبی کا واسطہ ہے، اگر اس محفل میں آئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کیوں یہاں آیا ہے، ہم اس کو ماریں گے۔ اس راہب نے کہا کہ اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو آگے آنے دو، میں اس سے کچھ سوالات کروں گا، اگر اس نے صحیح جوابات دے دیے تو اس کو معافی دی جائے گی، ورنہ ہم اس کو سزا دیں گے۔ پھر اس نے حضرت بایزید سے 60 کنٹینیو سوال کیے۔ ہم اس محفل میں ایک سوال پھر جواب اس طریقے سے بتا رہے ہیں تاکہ وقت کی نزاکت کے حساب سے یہ واقعہ آسان بھی ہو جائے۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ وہ پہلی چیز کون سی ہے جس جیسی دوسری نہیں؟ بایزید نے کہا اللہ واحد القہار، وہ خدا کی ذات ہے جس جیسا دوسرا نہیں۔ اس نے کہا دو چیزیں کون سی ہیں جن جیسی تیسری نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ دن اور رات ہیں جن جیسی تیسری چیز نہیں۔ تین چیزیں آپ نے فرمایا وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں جن جیسی چوتھی نہیں۔ چار چیزیں آپ نے فرمایا وہ آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، جن جیسی پانچویں نہیں۔ پھر کہا کہ 5 چیزیں آپ نے فرمایا وہ 5 وقت نماز کے ہیں جن جیسا چھٹا نہیں۔ 6 چیزیں آپ نے فرمایا وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ 7 چیزیں آپ نے فرمایا وہ 7 آسمان ہیں جو ایک طبقے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور سورہ ملک میں ان کا ذکر ہے۔ 8 چیزیں آپ نے فرمایا وہ حاملین عرش، خدا کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جن جیسا نوا نہیں۔ 9 چیزیں آپ نے فرمایا وہ تسعۃ رہتی یفسدون فی الارض، قرآن شریف کی سورہ نمل میں ذکر ہے، وہ 9 قومیں تھیں فساد کرنے والی جن جیسی 10ویں نہیں ہوئی۔ 10 چیزیں آپ نے فرمایا وہ 10 دن ہیں اور 10 روزے ہیں، جو لوگ حج تمتع پہ جاتے ہیں وہ جب واپس آتے ہیں تو پھر 7 روزے ان کو وہاں رکھنے ہوتے ہیں اور 3 روزے وہاں قرآن شریف میں ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں ہے، ان جیسا 11واں نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ 11 چیزیں کون سی ہیں جن جیسی 12ویں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 11 ستارے ہیں، سورہ یوسف میں ذکر ہے 11 کوكبا، ان جیسا 12واں نہیں، جو یوسف کے 11 بھائی تھے۔ 12 چیزیں جن جیسی 13ویں نہیں، آپ نے فرمایا وہ 12 مہینے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے، ان جیسا 13واں نہیں۔ 13 چیزیں آپ نے فرمایا وہ 11 ستارے تھے، ایک سورج اور ایک چاند، جن کا سورہ یوسف کے شروع میں ذکر ہے۔ وہ خواب تھا یوسف نبی کا کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج نے سجدہ کیا ہے۔ حقیقت میں وہ اس کے 11 بھائی تھے۔ سورج سے مراد ان کے والد یعقوب تھے، چاند سے مراد ان کی والدہ بی بی راہیل تھیں جنہوں نے آخر میں یوسف کو سجدہ کیا۔ 14 چیزیں جن جیسی 15ویں نہیں، آپ نے فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان ہیں جن جیسی 15ویں نہیں۔ 15واں سوال اس نے کیا وہ کون سی قوم تھی جنہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں گئے؟ بایزید نے فرمایا وہ یوسف کے بھائی تھے جنہوں نے اپنے باپ سے جھوٹ بولا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، حالانکہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک کر آئے تھے، لیکن آخر میں یوسف نے ان کو بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو قرآن بھی کہتا ہے انہوں نے جھوٹ بولا لیکن خدا کے نبی کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر کہا کہ وہ کون سی قوم ہے جنہوں نے سچ بھی کہا پھر بھی جہنم میں گئے؟ آپ نے فرمایا وہ یہود و نصارہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ نصارے کچھ بھی نہیں، نصارے کہنے لگے کہ یہ یہودی حق پہ نہیں ہیں، حالانکہ یہ سچ تھا، لیکن وہ آپس میں کبھی متفق نہیں ہوئے۔
انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ پھر کہا کہ انسان کا جب نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے جسم میں کون سی وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے نام کو قبول کرتی ہے، قرار لیتی ہے؟ تو بایزید نے فرمایا وہ انسان کے کان ہیں جس میں انسان کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ پھر اس نے 18واں سوال کیا، کہا کہ زاریات ذرون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چاروں اور جو ہوائیں چلتی ہیں ان کو زاریات ذرون کہتے ہیں۔ پھر کہا کہ حاملات وکرن کہا ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بادل بارش برساتے ہیں ان کو اللہ نے حاملات وکرن کہا ہے۔ پھر کہا کہ جاریات یسرن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کشتیاں ہیں جو دریاؤں میں سمندروں میں چلتی ہیں، ان کو جاریات یسرن کہتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ فالمقسمات امرا کیا ہے؟ تو بایزید نے فرمایا وہ رزق تقسیم کرنے والے فرشتے ہیں جو 15 شعبان شب برات کو نیچے اترتے ہیں، اور آئندہ جو شب برات آتی ہے تب تک جن لوگوں کو جتنا رزق ملتا ہے خدا کی طرف سے اس کا حساب و کتاب کرتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا؟ آپ نے فرمایا قرآن شریف کی آیت پڑھی کہ وہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سی قبر تھی جو اپنے مردے کو پیٹ میں لے کر گھومتی رہی؟ بایزید نے فرمایا وہ قبر نہیں تھی، وہ مچھلی تھی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے بغیر روح والی جو صبح ایک دفعہ سانس لیتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا والصبح اذا تنفس، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ صبح جو ہے وہ روزانہ ایک دفعہ سانس لیتی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سا پانی تھا جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا تھا؟ بایزید نے فرمایا وہ گھوڑے کا پسینہ تھا جو بیوی بلقیس امتحان کی خاطر حضرت سلیمان کے پاس لے کے گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر اللہ کا نبی ہوگا تو یہ بتائے گا کہ یہ پانی کون سا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلقیس تم یہ گھوڑوں کو دوڑا کر ان کا پسینہ جمع کر کے میرے پاس لے آئی ہو۔ پھر اس کے بعد بیوی بلقیس مسلمان ہوتی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جن کا کوئی ماں باپ نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا ایک تو آدم اور حوا تھے جن کا ماں باپ نہیں تھا، دوسرا وہ دبا تھا جو حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہوا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں تھا، تیسری وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی جو پہاڑ سے نکلی تھی، اس کا کوئی ماں باپ نہیں تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا جب پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، آپ نے فرمایا اس کا بھی کوئی ماں باپ نہیں تھا۔ پھر اس نے 28واں سوال کیا کہ زمین پر پہلا خون کا قطرہ کس کا گرا؟ تو آپ نے فرمایا وہ حابیل کا خون تھا جو زمین پر گرا، اس کو اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا۔ پھر اس نے سوال پوچھا 29واں کہ وہ کون سی چیز تھی جس کو خدا نے پیدا کیا ہے لیکن خریدار بھی خود خدا بنا؟ تو آپ نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کی جانیں خریدتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور بدلے میں خدا ان کو جنت دیتا ہے۔ پھر اس نے 30واں سوال کیا کہ وہ کون سی چیز تھی جس کو پیدا بھی خدا نے کیا اور خدا نے کہا کہ یہ تو بہت بری چیز ہے؟ آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا وہ گدھا ہے جس کی آواز کو اللہ نے بری آواز کہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے بہت ہی بڑا کہا؟ آپ نے فرمایا وہ عورتوں کا مکر ہے، جس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت میں ہے کہ عورتوں کا مکر جو ہے بہت بڑا ہے، اس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ پھر اس نے 32واں سوال کیا کہ وہ کون سی چیز تھی جس کے بارے میں اللہ جانتا بھی ہے لیکن خدا نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہوتی تھی، اور اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ نے جواب میں کہا ہے عصا ہے، یہ عصا ہے، اتوکا علیہا، اس پر میں ٹیک دیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ 33واں اس نے سوال کیا کہ دنیا کی افضل ترین عورتیں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو بی بی حوا ہے جو ام البشر ہے، دوسری بی بی آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی لیکن وہ مسلمان تھی، اور تیسری عورت ہے بی بی مریم جس کے پیٹ سے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا فرمایا بغیر والد کے، اور چوتھی عورت ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کے گھر میں رسول اللہ کا روزہ گنبد خضرا قیامت تک رہے گا، اور پانچویں عورت ہے بی بی فاطمہ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر اس نے 34واں سوال کیا کہ افضل دریا کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور نیل۔
پھر اس نے 35واں سوال کیا افضل پہاڑ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو طور سینا ہے جہاں پر موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، اور ایک احد پہاڑ ہے جو ہمارے نبی سے محبت رکھتا ہے۔ 36واں سوال اس نے کیا افضل مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا رمضان۔ افضل رات کون سی ہے؟ فرمایا شب قدر۔ افضل جانور کون سا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ 39واں سوال کیا کہ الطامہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ قیامت ہے۔ 40واں سوال کیا کہ وہ کون سی بے جان چیزیں ہیں جنہوں نے کعبے کا طواف کیا؟ آپ نے فرمایا ایک تو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جس نے کعبے کا طواف کیا، اور دوسرا حجر اسود ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی۔ یہ دو بے جان چیزیں تھیں جنہوں نے کعبے کا طواف کیا۔ 41واں اس نے سوال کیا کہ خدا کے نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں؟ بایزید نے کہا کل نبی جو ہے خدا کے 1.25 لاکھ ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اولو العزم، ان میں سے 26 ایسے نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور ان میں سے 4 ایسے نبی ہیں جن پر خدا نے کتابیں نازل فرمائیں۔ 42واں سوال کیا کہ نکیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھجور کے اوپر جو ٹوپی ہوتی ہے اس کو نکیر کہتے ہیں۔ پھر کہا کہ کتمیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھجور کے اندر جو سفید پردہ ہوتا ہے وہ کتمیر ہے۔ 44واں سوال کیا کہ فتیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو فتیل کہتے ہیں۔ پھر اس نے 45واں سوال کیا کہ سبد اور لبد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دمبے کے جو بال جن سے اون نکلتی ہے ان کو سبد اور لبد کہتے ہیں۔ پھر سوال کیا تم اور رم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم سے پہلے جو مخلوقات تھیں ان کو تم اور رم کہتے ہیں، کیونکہ جب آدم علیہ السلام اترے تھے تو سب سے پہلے اس کو ایک پرندے نے دیکھا اور مچھلی نے پانی سے دیکھا اور پریشان ہو گئے کہ یہ خدا نے کون سی نئی مخلوق بنائی ہے۔ تو مچھلی نے اس پرندے کو کہا یہ خدا نے ایسی چیز بنائی ہے جو مجھے پانی سے نکال کر کھائے گی اور تمہیں درخت سے اتار کر کھائے گی، اور وہ حضرت انسان تھا۔ پھر اس نے 47واں سوال کیا کہ گدھا اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ بایزید نے فرمایا وہ شیطان کو دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے لعن اللہ الاشار وهو البکاس۔ کتا اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار۔ 49واں سوال اس نے کیا کہ بیل اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ گھوڑا جب جہاد کے لیے دوڑتا ہے تو اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ اور اس کے جو سہیل ہے، اس کی جو نیلیں ہیں ان سے آواز نکلتی ہے سبحان حافظی اذا التقط الابطال واشتغلت الرجال بالرجال۔ پھر اس نے 51واں سوال کیا کہ مرغا اپنی آواز میں کیا کہتا ہے جب وہ آزار دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تب کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ پھر اس نے 52 سوال کیا مور اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی۔ 53واں سوال کیا کہ بلبل اپنی آواز میں کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہتی ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ پھر اس نے سوال کیا مینڈک اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہتا ہے سبحان المعبود فی البراری والکفار سبحان الملک الجبار۔ پھر اس نے 55واں سوال کیا کہ ناقوس یعنی ناد وہ اپنی آواز میں کیا کہتی ہے؟ آپ نے کہا وہ کہتی ہے سبحان اللہ حقا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس کی طرف اللہ نے وحی کی، حالانکہ وہ نہ انسانوں میں سے تھی نہ جنوں میں سے تھی؟ تو آپ نے فرمایا وہ شہد کی مکھی ہے جس کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ تم اپنے جگہیں پہاڑوں میں اور جنگلوں میں بناؤ، اور حضور فرماتے تھے کہ شہد میں اور کلونجی میں خدا نے ہر مرض کے لیے شفا رکھی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ نمل اور نحل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو قرآن کی 2 صورتیں ہیں، نمل سے مراد ہے چینٹی جس نے سلیمان سے گفتگو کی تھی، اور نحل سے مراد ہے شہد کی مکھی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ رات اور دن کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دونوں اللہ کے علم کے پردے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اس نے 59واں سوال کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور ہر نہر کے پانی کا رنگ، ذائقہ اور خوشبو جدا جدا ہے؟ بایزید بستامی مسکرائے اور فرمایا کہ وہ جو جگہ ہے وہ انسان کا دماغ ہے۔ ایک نہر کا پانی ناک سے نکلتا ہے، ایک کان سے، ایک منہ سے اور ایک آنکھ سے۔ آنکھ کا پانی نمکین ہوتا ہے، منہ کا پانی میٹھا ہوتا ہے، کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے اور ناک کا پانی کھٹا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں، جگہ ایک ہے لیکن ہر جگہ کی چیزیں جو ہیں مختلف ہیں۔
اگر آگ کا پانی نمکین نہ ہو تو سردیوں میں آنکھیں جم جائیں گی، اگر کان کا پانی کڑوا نہ ہو آپ نے فرمایا تو جہان کے جیت جراثیم انسان کے کانوں میں چلے جائیں۔ پھر اس نے 60واں سوال کیا جو آخری سوال تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ میں 30 پتے ہیں، ہر پتے کے ساتھ 5 پھول ہیں، 2 پھول ہمیشہ دھوپ میں ہوتے ہیں، 3 پھول ہمیشہ چھاؤں میں۔ تو بایزید نے فرمایا وہ درخت نہیں، وہ سال ہے، 12 شاخیں نہیں، 12 مہینے ہیں، ہر شاخ میں 30 پتے مطلب 30 دن ہوتے ہیں، ہر پتے کے ساتھ 5 پھول مطلب روزانہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 2 پھول ہمیشہ دھوپ میں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ظہر اور عصر جو ہیں دن کو پڑھتے ہیں، 3 پھول ہمیشہ چھاؤں میں، اس سے مراد مغرب، عشاء اور فجر جو ہم رات کو پڑھتے ہیں۔ جب بایزید نے یہ 60 سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ بایزید نے صرف ایک سوال اس سے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آسمانوں کو کھولتی ہے اور جنت کے دروازے کھولتی ہے؟ وہ شخص چپ ہو گیا۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ اس بندے نے 60 سوالوں کے جواب دیے تو اس کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے رہے ہو۔ تو اس پادری نے کہا کہ مجھے اس کا جواب آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں گا تم سب لوگ مجھے مارو گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بندے نے 60 سوالوں کے جواب دے کر ہمیں متاثر کیا ہے، اب اگر تم نے جو اس کا جواب دیا اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس شخص نے کہا بایزید نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو آسمانوں کو بھی کھولتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا وہ ہزاروں جتنے مجوسی تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تھا حضرت بایزید بستامی کا وہ واقعہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہزاروں لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پہ لگا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کی سیرت اور ان کے واقعات سے مستفیض ہونے کی